بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے جسم و جان کو اور ہمارے ماحول کو اور پوری دنیا کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، ایک آیت ایک لیکچر کے فارمولے پہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس چینل پر ایک رکوع ایک لیکچر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قرآن کی زبان سکھانے کے لیے عربی گرامر سکھائی جا رہی ہے، فارسی لیکچرز بھی ہو رہے ہیں، فارسی گرامر اور کلام فارسی کا ترجمہ اور تشریح ہو رہی ہے۔ خوش خطی سکھائی جا رہی ہے کہ لفظ کو لکھنا کیسے ہے اور تحریر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے۔ بہت سی چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں، درس سیرت ہے اور درس قرآن کے سلسلے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، پلے لسٹ کے ذریعے اپنی پسند کی لسٹ نکال کے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور اس آج کی ویڈیو کو آپ پسند کریں تو لائک کیجئے، اور اگر یہ سلسلہ پسند آ جائے تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اوروں کو بھی اس کا سبسکرائبر بنائیے تاکہ یہ چراغ سے چراغ جلے اور اندھیرے چھٹیں، نور عام ہو جائے۔ کلاس کا نام ہے نور القرآن۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے آیت کو پڑھنے کی مشق کرواتے ہیں، درست تلفظ کیا ہے۔ پہلے صرف میں مشق کرواتا تھا، اب تھوڑا تھوڑا تجوید کا علم بھی دے رہا ہوں، ہلکا پھلکا۔ آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، جو بھی ہیں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ مرد و زن، خواتین، سب کے لیے یہ مفید سلسلہ ہے۔ تو ہم تلاوت کی مشق کرواتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا ترجمہ ایک ایک لفظ کا اور پھر بامحاورہ ترجمہ کر کے بتایا جاتا ہے۔ اس آیت کی ہلکی پھلکی تشریح ہوتی ہے، پھر اس کا ہمارے لیے آج کیا پیغام ہے، ہم کیا کریں، اس کا تقاضا بیان ہوتا ہے، اور اس میں وہ الفاظ جو پہلی دفعہ آئے ہیں، پیچھے نہیں گزرے، ان کی ایک لسٹ بنا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ کون سے ہیں اور ہر لفظ کتنی بار مکمل قرآن میں آیا ہے، اس کی کل تعداد کیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے اس لفظ کے، اور اس سے ملتے جلتے اور کون سے لفظ ہماری اردو زبان میں آتے ہیں۔ پھر جب رکوع مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل رکوع کو پھر دہراتے ہیں۔ سارے الفاظ جو رکوع میں پہلی بار آئے ہوتے ہیں ان کو وائٹ بورڈ پہ لکھا جاتا ہے اور اس کی دہرائی کی جاتی ہے، اور پورے رکوع کا بھی خلاصہ بیان ہوتا ہے۔ یہ سکیمیں ہیں ہماری، آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ کیجئے گا، اور کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی دے دیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ میں بار بار تو کہلوا نہیں سکتا، تو آپ ویڈیو کو ری پلے کر کے بار بار سن کے مشق کر سکتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ دیکھیں کہ مد کا سبق ہمارا چل رہا ہے تجوید میں، کہ اگر زبر کے بعد یا آ جائے تو یہ مد ہوتی ہے، لیکن مڑ کر ایسی مڑتی ہوئی آواز کو لین کہتے ہیں۔ جیسے وائی، زبر کی آواز اوپر جاتی ہے وا، اور یا کی نیچے آتی ہے تو آواز پہلے اوپر جائے گی پھر نیچے کو آئے گی، وائی وائی، ویل نہیں پڑھنا، اس کو وائل پڑھنا ہے، وائل۔
اگر زیر کے بعد یا جزم آ جائے تو آواز نیچے جائے گی لمبی ہو کے، زی، اس کو ذرا لمبا کریں گے۔ پیش کے بعد واو جزم والی آ جائے تو آواز پھر بھی لمبی ہوگی، اس کو واو مدہ کہتے ہیں، بو، اس طرح پڑھیں گے، یکتبو۔ زبر کے بعد الف آ جائے تو آواز لمبی ہوگی، تا۔ اب دیکھیں میں ان تینوں مدات کو ایک دفعہ پھر چن کے بتا دیتا ہوں۔ واو مدہ بو، قو، لو، ہونٹ بالکل گول ہو جائیں گے چونچ کی طرح، یہ کنارے مل جائیں گے، بو۔ اس کو بو کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، بو یا کو یا لو نہیں پڑھنا، کو، لو، بو، یہ ہے واو مدہ۔ اب الف مدہ یعنی زبر کے بعد الف آئے تو اس کی کیا مثالیں ہیں؟ تا، ہا، کھڑی زبر آ جائے تو وہ بھی الف ہی ہوتا ہے، اگر وقف کریں گے تو نا، لا، تو یہ الف مدہ کی مثالیں ہیں۔ یا مدہ کی کیا ہیں؟ زی، دی، لی، دی، یہ یا مدہ کی مثالیں ہیں۔ لین کی مثالیں جب آواز مڑ رہی ہے، وائی، آئی، وائی، آئی، وائی، تو آواز یوں مڑ جائے گی، وے یا لے اس طرح پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آج اتنا ہی کافی ہے، میں نے لین اور مد کے کچھ اصول بتا دیے اور اس کی مشق کروا دی ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فا، پس، ویلن، تباہی اور بربادی ہے، للذین، لیے ان لوگوں کے، ان کے لیے جو، یکتبون، لکھتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، الکتاب، کتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک کتاب لکھتے ہیں، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ جو ہم نے لکھی ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لکھتے اپنی طرف سے ہیں اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کرتے ہیں اور کلام الہی کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیوں پیش کرتے ہیں؟ لی، تاکہ، یشترو، وہ خریدیں یا حاصل کریں، بھی، اس کتاب کے ذریعے، من گھڑت کتاب کے ذریعے، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ تو قیمت چاہے پوری دنیا کے ذخائر آ جائیں اس کے عوض میں، تو وہ پوری دنیا بھی مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے اللہ کے خزانوں میں، اللہ کی بادشاہت میں۔ فا، پس، ویلن، تباہی و بربادی ہے، لہم، ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب، مما، اس وجہ سے جو، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا ہے تو وہ لکھائی اور کتابت اور کتاب اور نسخے اور صحیفے، یہ سب ان کی تباہی اور بربادی کا باعث ہیں۔ اور ویل، تباہی و بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس کی وجہ سے، یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ تو جو کتاب لکھنے کا معاوضہ لیتے ہیں رشوت یا اجرت کے طور پہ، تو وہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، دنیا میں اس سے ان کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں ان کے لیے یہ پھندا بن جائے گا۔ بیان کن کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے، یہودیوں کا ہے۔ ان کے علماء اپنے بادشاہوں، شہنشاہوں، فاتحین، زور آور، مترفین، مالدار لوگوں کے کہنے پر اپنی طرف سے قوانین میں تبدیلی کرتے، اس کو اللہ کے قانونچے میں شامل کرتے اور لوگوں کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ ہی کا اتارا ہوا کلام ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تباہی و بربادی ہے اس میں بھی جو وہ لکھتے ہیں اور اس میں بھی جو وہ کماتے ہیں۔
اس لیے یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم حق کے ساتھ جھوٹ اور باطل کو امیز نہ کیا کریں، ملایا نہ کریں، بلکہ حق کو حق ہی رہنے دیں۔ اور اگر کوئی آپ کی رائے ہے، آپ کوئی اور قانون سازی کرتے ہیں تو اس کو کم از کم اللہ کا قانون یا اسلام کا قانون مت کہیے۔ اسلام کا قانون وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دے دیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو نئے لفظ آئے ہیں 6 ہیں۔ ویل یکتبون بایدیہم لیشتروا کتابت یکسبون۔ ویل 27 بار آیا ہے قرآن مجید میں دہرا کے، اس کا معنی ہے بربادی ہے، تباہی ہے۔ روٹ لیٹر ہے ویل، وا یا لام۔ یکتبون 5 بار آیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔ کتبہ اس کے بنیادی حرف ہیں۔ بِأَيْدِيهِمْ یہ با، ایدی اور ہم یہ 3 لفظ ہیں، اور 37 بار اس مرکب کی صورت میں آئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے، ید کا معنی ہے ہاتھ، اس کی جمع ہے ایدی۔ لیشترو تاکہ وہ اشترا کریں، خریدیں، لیں، حاصل کریں، 1 بار آیا ہے تاکہ وہ خریدیں۔ شارع یا اس کے اندر مادہ ہے۔ کتبت 1 بار آیا ہے، اس کا معنی ہے لکھا، مؤنث کا صیغہ ہے۔ کتبہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ یکسبون وہ کماتے ہیں، یہ 14 بار آیا ہے۔ کسبہ سے یہ لفظ بنتا ہے، اور اس سے اور بھی کئی لفظ بنے ہوئے قرآن میں ملیں گے۔ اگر ان 6 کو سیکھ لیں گے تو 75 لفظ قرآن کے آپ کو آ گئے۔ اب اس آیت میں کل 37 لفظ ہیں، ان میں سے 6 ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، اور باقی 31 پیچھے گزر چکے ہیں۔ اس انداز سے ہم یہ پڑھاتے ہیں۔ آپ کو کیسا لگتا ہے ضرور کمنٹ کیجئے۔ طالب علم اس سلسلے سے علم حاصل کریں گے، اور صاحب علم اس سلسلے میں معاونت فرمائیں گے بہترین مشوروں اور اصلاح کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔